الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ جو عنوان مجھے دیا گیا ہے اس کے تعلق سے میں نے سورہ روم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا اردو معنی یہ ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، پھر اس طاقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کمزور کرے گا اور تمہیں بوڑھا بنائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ علم رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ معزز دوستوں، زندگی کے 3 مرحلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں پیش کیا ہے۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے انشاءاللہ مجھ سے اتفاق کریں گے، پہلا مرحلہ کمزوری کا ہے۔ آپ خود بڑے سلجھے ہوئے، سمجھدار، تجربے کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پلٹنے کے لیے کتنے مہینے لگتے ہیں؟ کتنے لگتے بھائی؟ 3 مہینے۔ کتنے؟ 3 مہینے۔ میرے ساتھ ہیں یا آپ پنڈال کے باہر ہیں؟ کچھ لوگ باہر رہ کر اندر رہتے ہیں، کچھ اندر رہ کر باہر رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ جسم اور دماغ سے میرے ساتھ رہیے۔ اسے پلٹنے میں 3 مہینے لگتے ہیں، اتنا کمزور ہے انسان۔ اسے منہ کھول کر بات کرنے میں سال لگ جاتا ہے، اتنا کمزور ہے آدمی۔ اسی کمزوری کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نوجوان اور طاقتور مراحل زندگی کو 3 مرحلوں میں اللہ نے بانٹا اور کہا پہلا مرحلہ کمزوری کا ہے، کمزوری کے مرحلے کے بعد طاقت کا مرحلہ ہے، اس کے بعد پھر کمزوری کا مرحلہ ہے۔ طاقت کا مرحلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جوانی کو طاقت سے تعبیر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ سوچ کے دیکھیے آپ، اللہ عز و جل جوانی کو طاقت سے تعبیر کر رہا ہے۔ یہ مرحلہ کتنا اہم ہے، کتنا اہم ہے یہ مرحلہ۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی آدم کا بچہ 1 میں 4 اور 1 میں 5 ان سوالات کے بغیر اس کے قدم نہیں ہٹیں گے۔ 5 سوالات مجھے آپ کے سامنے نہیں بولنے ہیں، اس میں سے ایک سوال سب کو، مجھے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ، یہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کے اندر جوانی شامل ہے۔ عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھو جی، اس جلسے سے صرف یہ ایک جملہ بھی لے کر جاؤ نہیں تو انشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہے۔ کہاں گزارا تم نے عمر؟ تم نے وقت کہاں گزارا؟ ٹائم تم نے پاس کہاں کیا؟ بہت سارے لوگ ہیں، کیوں بھئی یہ کر رہے ہو؟ ٹائم پاس کے لیے۔ کیا بولتے ہیں؟ بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہیں، باہر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ کرکٹ کیوں دیکھ رہے ہو؟ ٹائم پاس۔ موبائل میں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم پاس۔ فلاں جگہ پر کیوں گئے ہوئے ہو؟ ٹائم پاس۔ اے مسلمانوں، تمہیں اللہ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا،
تمہارے ایک ایک وقت کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یاد رکھو اچھی طریقے سے، اچھے سے یاد رکھو. اور دوسری بات نوجوان ساتھیوں، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے خاص طور سے آپ سے میرا خطاب ہے. سبحان اللہ. جو قوم وقت کو ضائع کرتی ہے، وقت اسے ضائع کر دیتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی بات. جو قوم وقت کو ضائع کرتی، کیسے ضائع کرتی ہے؟ کسی زمانے میں مرغے لڑایا کرتے تھے مسلمان، بکرے لڑایا کرتے. آج بھی ہٹی گیا میں، ہٹی پورے انڈیا کی سب سے بڑی گولڈ مائن جہاں موجود ہے، ایک ایک مرغا 1-1 لاکھ روپے کا ہے. کسی زمانے میں مرغے لڑاتے تھے، ساری رات اشعار گانے. اور آج کے زمانے میں مسلمان اپنا وقت کرکٹ میں اور اپنا وقت فلموں کے اندر، اپنا وقت کرکٹ فلم ذرا چھوٹے ہو گئے. مجھ سے پہلے سابق مقرر صاحب نے جو کہا، اپنا زیادہ تر وقت مسلمان موبائل فون میں. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں، ماں نے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے دودھ پیتے بچے کو واشنگ مشین میں ڈالا ہے. ماؤں نے موبائل فون، ہنسنے کی نہیں رہی، نہیں ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسو نہیں. موبائل فون دیکھتے ہوئے ماں نے کپڑے سمجھ کر، میلے کپڑے سمجھ کر سوتے ہوئے بچے کو واشنگ مشین میں ڈالا ہے. ایسے بھی واقعات ہوئے. نشہ ہے یہ، صرف شراب کا نشہ نہیں ہوتا، نشہ موبائل فون کا بھی ہوتا ہے، نشہ گانوں کا ہوتا ہے، نشہ فلموں کا ہوتا ہے. 2 دن پہلے شیخ ظفر الحسن صاحب، میں اور رضا اللہ عبد الکریم صاحب، سرسی میں ایسا پروگرام چل رہا تھا. میں داد دیتا ہوں سرسی کے لوگوں کو. جنگل ہے وہ، آگ لگ گئی، زبردست آگ لگ گئی. تھوڑی دیر کے لیے اعلان کیا گیا، سارے کار ہٹا لو، آگ لگ گئی ہے، آگ پھیل سکتی ہے. بعد میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ والے آئے، آگ کو سنبھالے، ایک آدمی بھی نہیں اٹھا. جی سبحان اللہ. آگ لگ گئی تو بھی نہیں اٹھا. یہاں اتنا بڑا پنڈال ہے، آگ تو دور کی بات ہے، تمہیں معمولی چیزیں اٹھنے پہ مجبور کر دے رہی ہے. اللہ کے لیے میرے بھائیوں، کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کر جاؤ. بہت محنت لگتی ہے ایسے پروگرام کرنے میں، بڑی محنت لگتی ہے. تمہاری 10-15 شادیاں مل کر جتنی محنت لگتی ہے، ایسا ایک پروگرام کرنے میں اتنی محنت لگتی ہے. بھائی اللہ کے لیے جتنے لوگ ہیں، غور سے سنو، غور سے سنو. تم نے عمر کہاں گزاری؟ عمر کے اندر جوانی ہے نہیں ہے؟ بولو بھائی. نہیں، آپ سے مجھے جواب چاہیے. عمر سے باہر ہے جوانی یا عمر کے اندر ہے؟ عمر کے اندر جوانی ہے، مگر جوانی کا سوال الگ سے ہوگا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى. عمر کا سوال الگ. ساری عمر کہاں گزاری، اور ساری عمر میں جوانی تو نے کہاں گزاری؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اکیلے میں گناہ کم کرو. کس میں؟ سب دیکھ رہے ہیں تو اچھے بنے ہوئے ہیں. اکیلے کمرے میں جانے کے بعد، موبائل فون اور انٹرنیٹ ہاتھ میں آنے کے بعد جو چیزیں تم دیکھتے ہو، اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو. اگر تم اکیلے میں گناہ کرو گے، روز قیامت پہاڑ کے برابر بھی ثواب لے کر آؤ گے، ہبائے منصورہ اللہ بنا دے گا. جی ہاں، یہ جوانی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. میرے بھائیوں، روز قیامت کا دن ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی ہولناکی سے بچائے. اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے. جی سخت دھوپ ہوگی. یہاں آتے وقت لوگوں نے مجھ سے کہا، یہ منگلور جا رہے ہو، بڑی گرمی ہوتی ہے، بڑی گرمی ہوتی ہے. اپریل اور مئی کی گرمی تم برداشت نہیں کرتے نا؟ جی آج لوگ کہہ رہے ماحول ذرا ٹھنڈا ہے. معمولی 35 ڈگری، 40 ڈگری، 45 ڈگری، 45، 40، 35 یہ ڈگری ہم سے برداشت نہیں ہوتی. فین آف ہو گیا تو ہماری نیندیں کھل جاتی ہیں. رات میں کرنٹ چلا گیا ہم بیدار ہو جاتے ہیں. یہ ایسی نہیں کام کر رہا ہے، ہمیں رات میں نیند نہیں آتی ہے. وہ قیامت کا دن، 1 میل کے برابر سورج کہاں ہوگا؟ کہاں ہوگا سورج؟
کہاں ہوگا سورج؟ نہیں، سمجھ کے جاؤ. میل دو معنی ہیں اس کے. ایک معنی میل کا آتا ہے جو چل کے جاتے ہیں جی 1.5 کلومیٹر، تقریباً 1.5 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے، ایک وہ معنی ہے. ایک معنی ہے سرما لگانے کے لیے یہ کاڑی استعمال ہوتی ہے جسے اردو زبان میں سرمدانی کہتے ہیں، یہ ایک معنی وہ بھی ہے. علماء کہتے ہیں سورج اتنا قریب ہوگا 1 میل کے برابر، اس وقت آدمی کو ضرورت رہے گی سائے کی. ڈھونڈے گا کہیں بیٹھنے کے لیے سایہ ملے گا، کہیں چھاؤں ملے گی. آج ڈھونڈتے نہیں. جی ہاں، ملے گا سایہ، سایہ ملے گا، مگر عرش کا سایہ. کون سا؟ عرش کا سایہ ملے گا. اور عرش کے سائے میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو رکھے گا. میرا موضوع اب ہے، میں چاہتا ہوں یہ لفظ آپ میرے ساتھ پڑھیں. وہ شابن، بولو زور سے بولو. نہیں آئی آواز؟ میں اکیلا کیوں بولوں؟ تم بھی بولو. وہ شابن نشا فی عبادت اللہ. سبحان اللہ. وہ نوجوان جب میں بول رہا ہوں لڑکی بھی ہے اور لڑکا بھی ہے اس میں. نوجوان جب میں بول رہا ہوں، میری بہنوں، میری بچیوں، غور سے سنو. نوجوان جب میں کہہ رہا ہوں اس میں بچی بھی ہے اور بچہ بھی ہے. وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہے. جی، وہ نوجوان جس نے وقت اللہ کی عبادت میں گزارا ہے، اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. سبحان اللہ. آج بھی کچھ نوجوان ہیں، میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ مجھے ایسا بنا دے. میں کہتا ہوں ہمیں انہیں دیکھ کر ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے. کئی دفعہ میں نے کہا آج کل تو یوٹیوب کا زمانہ ہے، لوگ وائرل بھی کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ایک نوجوان تمہارے آندھرا کا میرے پاس آیا، ہمیشہ جمعہ میں رہتا تھا. 6 مہینے میں نے دیکھا نہیں اسے. نام نہیں لے رہا ہوں، اسے معلوم ہوگا تو شیخ میرا نام آپ کیوں لے لی. جی 6 مہینے کے بعد مجھ سے ملا ہو. میں پوچھا بھائی 6 مہینے کہاں تھے؟ جمعہ کی نماز کے بعد. کہا شیخ میرا ایک آپریشن ہوا، اوپر کا بٹن کھولا، گلے سے کاٹا گیا تھا نیچے ناف تک، پھر رائٹ اور لیفٹ 40 پر 8 ٹانکے مجھے لگے ہیں. میں پوچھا بھائی شادی ہوئی تمہاری؟ نہیں ہوئی. کیوں کاٹا گیا ہے؟ کہا ابا بیمار تھے. کس لیے کاٹا گیا ہے؟ ابا بیمار. کیا بیماری ہے ابا کو؟ لنس خراب ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے کہا 3 بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کا لنس کاٹ کر اگر باپ کو ڈالا جائے تو امید ہے باپ کے جینے کی. 40 پر 8 گھنٹے کا آپریشن ہوا. ایک بچہ آگے بڑھا، آخری وقت میں پیچھے ہو گیا اس لیے کہ اس کا بلڈ میچ نہیں ہو رہا تھا. میرا بلڈ میچ ہو گیا، میں نے اپنا لنس کاٹ کر میرے باپ کو دیا ہے. اللہ اکبر. میں نے پوچھا بھائی عورت کو زچگی میں آپریشن کرتے ہیں، سیزرنگ، نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی. ڈاکٹر کہتا ہے ساری زندگی بھر وزن نہیں اٹھانا، سیڑھیاں زور سے نہیں چڑھنا، فلاں نہیں کرنا، تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تجھے پورا بدن کاٹ دیا گیا ہے، آگے کی زندگی تو کیسا گزارے گا؟ اس نوجوان نے کہا حضرت شیخ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے ایک پھیپھڑا لنس دینے کا. میرے والد کی اتنی قربانیاں میرے اوپر ہیں، جسم کا ایک ایک حصہ بھی میں دے دیا تو میں ان کے قربانیوں کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا. ہم بولتے ہیں اور ہمارے نوجوان کر کے دکھاتے ہیں. ہم صرف بولتے ہیں ایسے نوجوان ہیں. میں نے 20 بار کہا ہے، 20 بار، آج 20 پر 1ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں. شیخ عبدالعظیم صاحب نے چھوٹی چار مینار میں ایک نکاح پڑھایا، وائرل ہے، یوٹیوب میں آپ نے دیکھا ہوگا. جی دیکھا ہی نہیں، سنا نہیں. امریکن کمپنی کا واقعہ میں نے کئی بار کہا تمہارے سامنے. جی سنا نہیں سنا ہے؟ جی 7 لوگوں کی، غریبوں کی شادی اپنے ساتھ کروا لیا وہ نوجوان. 7 غریبوں کو. ان کے والد نے شیخ سے کہا
شیخ میرا بچہ فلاں کمپنی میں کام کرتا ہے، سال کے آخر میں کمپنی کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اس سال ہماری کمپنی کتنا کمائی اور کتنا گھاٹا ہوا۔ ہر آدمی اسٹیج پر آ کر کہتا ہے آج اس سال مجھے انکریمنٹ ملا، اس سال فلاں ہوا فلاں ہوا۔ غور سے سنو نوجوان ساتھیوں، کمپنی کا اونر یہودی ہے، کون ہے؟ کون ہے؟ زور سے بولو جی۔ اس وقت دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دوست، اس وقت دنیا میں ہمارا سب سے بڑا دوست نہیں؟ بولو ہاں، ہو میرے ساتھ تم جی۔ یہودی اس کمپنی کا سی ای او، چیئرمین آف پتہ نہیں کیا ہے آگے، سی ای او، اس کی باری آئی، وہ کھڑا ہوا اسٹیج پر، اس نے کہا لاس اینڈ گین آئی ڈونٹ کیئر، نفع نقصان مجھے کیئر نہیں ہے، میرے پاس بہت دولت ہے، اگر یہ پورے سال میں مجھے کچھ ملا ہے تو یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ یہ بنگلور کا نوجوان ملا ہے۔ اس کے لفظ سنو، اس کو دیکھنے سے پہلے میں پوری زندگی اسلام سے نفرت کرتا تھا، مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد، اس سے ملنے کے بعد، اب اس کے انگریزی میں الفاظ سنو، رائٹ ناؤ آئی سلوٹ اسلام اینڈ مسلم۔ سمجھ میں آیا کیا بھی لفظ؟ یہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آیا سمجھ میں؟ بھائی سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا جی؟ ہاں آیا ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یہ نوجوان کے اخلاق، اس کی سچائی، اس کی پنچوالٹی، اس کی امانت داری، یہ دیکھنے کے بعد میں نے اپنا اوپینین چینج کر دیا۔ آج میں سلام کرتا ہوں اسلام کو اور سلام کرتا ہوں مسلمانوں کو۔ نوجوانوں، تم چاہو تو دنیا کو بدل سکتے ہو اپنے اخلاق سے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کسی بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو تمہارے اخلاق میں ہے۔ تم چاہو تو بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان سبحان اللہ جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے۔ تیسری ایک حدیث، جی ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں کہوں گا، کون اس حدیث پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کون عمل کریں گے بھائی؟ بھلے 4 باتیں میں بولوں مگر میں آپ کے ذہنوں میں بٹھا کر جاؤں گا انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک حدیث میں کہنے جا رہا ہوں، اس حدیث کو میں نے نوٹ بھی کیا ہے، مسند احمد کی حدیث، عقبہ بن عامر کی حدیث، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ صبوہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس نوجوان سے۔ کون محبت کرتا ہے؟ کون محبت کرتا ہے؟ جی یہ بڑی بات نہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں، یہ بات بڑی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، ہے نہیں؟ ہے نہیں ہے؟ میں مکے کے امام سے محبت کرتا ہوں، سب کرتے ہیں، اگر مکے کے امام مائک میں کہہ دیں میں فلاں سے محبت کرتا ہوں نام لے کر، یہ بات بڑی ہو جائے گی، نہیں؟ اللہ محبت کرے تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پسند فرماتا ہے۔ لیعجب، اس نوجوان کو جس میں صبوہ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اس نوجوان سے اللہ محبت کرتا ہے جس میں صبوہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا لفظی؟ یہ لفظ سمجھ میں آیا؟ جی ماشاءاللہ، بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ ان اللہ لیعجب من الشاب لیست لہ صبوہ، اللہ محبت کرتا ہے بے شک اس نوجوان سے جس میں صبوہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ صبوہ کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے اس کا معنی لکھا ہے جو جذبات پہ کنٹرول کرنے والا، جذبات میں بہتا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی تو نہیں آئی بولو، نہیں آئی تو نہیں آئی بولو۔ جو جذبات میں بہتا نہیں ہے، اس لیے کہ جوانی کی عمر جذبات میں بہنے کی عمر ہے۔ جوانی میں آدمی بہت جلد جذبات میں بہہ جاتا ہے،
جسے اپنے غصے پہ کنٹرول، اپنے جذبات پہ کنٹرول، یہ نوجوان اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے نوجوانوں کو پیدا فرمائے، اللہ ہمیں ایسا نوجوان بنائے۔ سبحان اللہ، جو بے راہ نہیں ہے، جو آوارہ نہیں ہے، جو آوارہ نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہے میری زندگی اللہ کی ایک امانت ہے، ایسا نوجوان اللہ بنائے۔ میرے بھائی، جوانی کے بارے میں اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں۔ بگاڑ جہاں تک ہے میرے بھائی، اس نوجوانی کی عمر میں جو بگاڑ ہے، جی ہاں، میں بس اللہ سے دعا کرتا ہوں بگاڑ کو اللہ سدھارے اور ہمیں وہ ذرائع اپنانے کی توفیق۔ کیا بگاڑ نہیں ہے؟ عقیدے کا بگاڑ، عمل کا بگاڑ، اخلاقی بگاڑ، معاملاتی بگاڑ۔ کون سا بگاڑ ہے جو آج نوجوانوں میں نہیں ہے؟ ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، بچیاں غیروں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جتنی زیادہ تعلیم ہے اتنا اوپن مائنڈ، اوپن ہو کر جیو، مائنڈ اوپن رکھو۔ جی ہاں، کسی کے بھی ساتھ شادی کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والدین رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، بگاڑ ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اس پہ جاؤں گا تو دوسرے کا بھی ٹائم لے لوں گا، میں میرے پیچھے جو ہیں ان کا بھی وقت میں لے لوں گا۔ عمل میں بگاڑ، سب کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہے نوجوان، مگر تیرے پاس نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 5 منٹ 10 منٹ کی نماز تو پڑھ نہیں سکتا۔ صبح سے شام تک تو کرکٹ کھیل سکتا ہے، تو دیکھ سکتا ہے، تو محنت کر سکتا ہے۔ 6 انچ کا پیٹ ہے، 6 دن کام کرتا ہے۔ کتنا 6 دن کام کرتا ہے۔ اس 6 انچ کے پیٹ کے لیے تو 6 دن کام کرتا ہے، اور اس جنت کے لیے تیرے پاس 6 منٹ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ عمل میں ایک وعدہ لے کر اپنی بات آگے بڑھا کے ختم کر لیتا ہوں۔ انشاءاللہ کریں گے، وعدہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں چھرا مارا گیا، پڑھا رہے تھے نماز، اس کے بعد 3 دن زندہ رہے، انتڑیاں باہر آ گئی تھی، دودھ پلاتے تو انتڑی سے باہر آ جاتا، نیند نہیں آ رہی تھی، تڑپ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ رہے تھے، جی ہاں، ساری رات نہیں سوئے۔ آخر میں رات کے آخری حصے میں حضرت عمر کو ذرا آنکھ لگی۔ کون سی حالت ہے؟ حالت کون سی ہے؟ پیٹ کٹ گیا ہے، خون باہر آ رہا ہے۔ وہ زمانے میں جو ڈال سکتے تھے کپڑا جلا کے لگا کے، جو باندھ سکتے تھے باندھا گیا ہے۔ آخری میں فجر کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگی۔ ایک آدمی صحابی آئے، اٹھے، امیر المؤمنین فجر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس حال میں بھی کہا، اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنا ہے۔ وہ حال میں بھی اٹھے اور نماز پڑھی انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے لیے میرے بھائیوں پابندی کرو عبادتوں کی، پابندی کرو، اللہ کے لیے عبادتوں کی پابندی کرو۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو بگاڑ بہت ہے، اس میں جاؤں گا تو وقت چلا جائے گا۔ 2 باتیں بول کر مختصراً اپنی بات میں ختم کر لیتا ہوں۔ سدھارنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے میں کہوں گا اللہ سے دعا کرو، دعا میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، پیغمبروں کی دعائیں رہی ہیں۔ بچے پیدا ہونے سے پہلے پیغمبر دعا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول پیدا ہونے سے 2500 سال پہلے نبی کے والد ابراہیم علیہ السلام، اصل وہاں تک نسل جاتی ہے، 2500 سال پہلے نبی کے لیے دعا کیے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ دعا کرو نوجوانوں کے لیے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ پہلا کام یہ ہے۔ سیکنڈ کام، خاص کر میں باپ سے کہوں گا، والدین حضرات آپ سے میری گزارش ہے، نبی کی حدیث ہے 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ 3 میں سے ایک وہ ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا بیٹے کے لیے، اللہ اکبر، باپ کی دعا بیٹے کے لیے۔ جی یاد سے دعا کرو انشاءاللہ، پہلا لفظ ہے۔ میں ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، میری بہنوں غور سے سنو، رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، پہلی چیز۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، بچوں کو
बचपन में सुधारो, बड़े होने के बाद सुधारने की कोशिश करोगे नहीं सुधरेंगे बच्चे। आप मुझे अच्छे से आप समझाएंगे, ये जो झाड़ की डाली होती ना, इसे कब, अगर टेढ़ी जा रही है तो कब सीधी करना है? जब कौली है। अगर ये एक मर्तबा डाली मजबूत हो गई, वो सीधी नहीं होगी, उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। आज तकरीबन बच्चे यहाँ आ रहे हैं, घर में सुभान अल्लाह टीवी तुम लाए, मोबाइल तुम दिलाए, इंटरनेट तुम डाले, बच्चा नहीं लेकर आया। घर का माहौल तुम खराब करे। अभी किसी फिल्म की बात हो रही थी, बेहतरीन फिल्म आ गया है, तुम लाकर कैसेट डाले, तुमने घर का माहौल खराब किया, तुमने दिखाया कैसा भागते हैं दूसरों के साथ। आज अगर वो बच्ची तुम्हें देखकर भाग रही है तो कसूर बच्ची का, नौजवान का है या माँ बाप का है? जोर से बोलना ये। हाँ, समझ गए ना? पहले माहौल दुरुस्त करो घर का, घर के अंदर का माहौल। हमारे एक साथी ने अच्छा कहा, बच्चों को बांधकर पानी में ढकलते हम हैं, फिर चीख मार मार के कहते भीगना नहीं। क्या बोलते? हमने पानी में बांध के ढकला है, फिर हम ही कहते भीगना नहीं, माहौल से खराब नहीं होना, तू इमाम बुखारी बनना, इमाम मुस्लिम बनना, अल्लाह का वली बनना, मगर मैं नहीं बनूंगा। बाप की भी मिसाल कैसे मालूम? जा बेटे नमाज पढ़ ले का, मैं यहाँ से बैठे रहता हूँ। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जी हाँ, माहौल बदलिए इंशाअल्लाह। जी हाँ, माहौल बदलिए। आखिरी बात इंशाअल्लाह, इसके साथ मैं दुआ कर कर अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। जी, अपने बच्चों को अच्छी सोहबत दीजिए इंशाअल्लाह, कोशिश करो। बच्चे का दोस्त कौन हो? मस्जिद का इमाम। कौन हो ना? क्या बोल को जा रही तुम्हें? है ना, मस्जिद के इमाम, मस्जिद का मुअज्जिन। बच्चा या तो स्कूल जाएगा, या घर में रहेगा, या मस्जिद में रहेगा। देखो, तुम्हारा बच्चा डॉक्टर भी बनेगा और अच्छा इंसान भी बनेगा। जी हाँ, आज मौली साहब के बयान में, टीचर की टीचिंग में, मुदर्रिस की तदरीस में वो तासीर नहीं है जो अल्लाह ने मस्जिद और नमाज में रखा है। वक्त नहीं है मेरे पास इस पे बोलने के लिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को सुधरने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल आने वाला ज़माना और भी फितना